بغیر چلے گئے۔ ابا جی میں نے انہیں کہا تھا کہ اندر چلے جائیں، لیکن وہ کہنے لگے جب آپ کھڑے ہیں تو میں اندر کیوں جاؤں، وہ چلے گئے۔ اسی وقت دوڑتے ہوئے گئے اور جا کر امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے بیٹھ کر ہاتھ باندھ لیے، شہزادے آپ تشریف لائے۔ وہ بھی عورت میں بھی عورت ہوں تو یہ کام میں کر سکتی ہوں، یہ خوشبو میں شیشیوں میں بھر دیتی ہوں، یا اس کا جو کرنا ہے جو حکم دیا ہے وہ کر سکتی ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، وہ مال غنیمت میں آئی تو اپنی زوجہ سے کہنے لگے یہ میں نے ایک عورت کو بندوبست کر دیا ہے، ایک عورت کا، وہ خوشبو تول کے نا جو بھی اس کا کرنا ہے مال غنیمت میں جمع کرانا ہے تو وہ کر لے گی، اس کو تقسیم کرنا ہے۔ تو عورت، وہ بھی عورت میں بھی عورت ہوں تو یہ کام میں کر سکتی ہوں، یہ خوشبو میں شیشیوں میں بھر دیتی ہوں، یا اس کا جو کرنا ہے جو حکم دیا ہے وہ کر سکتی ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، آپ نے نہیں کرنا۔ آپ کی بیوی کہنے لگی کہ کیوں نہیں کرنا، وجہ کیا ہے، کیا مسئلہ ہے آپ کو کہ یہ کام مجھ سے نہیں آپ لے رہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں بس اللہ سے ڈرتا ہوں کہ تم میرے گھر والی ہو، خوشبو تقسیم کرتے کرتے کہیں اپنے دوپٹے کو خوشبو تمہارے دوپٹے کو نہ لگ جائے، کوئی مال غنیمت کا ذرہ سا بھی قطرہ جو ہے خوشبو کا وہ استعمال میں نہ آ جائے ہمارے۔ اللہ اکبر، یہ تھا آپ کا ایمان، مضبوط ایمان۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف کے اندر پہلے حضرت ابو بکر صدیق کے روایات میں آتا ہے، ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن کے اندر ہیں، حضرت ابو بکر صدیق منبر پر جلوہ افروز ہوئے تو حضرت علی نے حضرت امام حسن کی انگلی پکڑی، امام حسن سیدھے آئے ابو بکر کے پاس، ابو بکر منبر سے نیچے اترو، میرے نانا کا منبر ہے، میرے نانے کا منبر ہے۔ تو میرے آقا ابو بکر صدیق خلیفہ اول آپ فرمانے لگے شہزادے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بچہ کوئی بولے ادھر بچہ آیا تو میں نے کہا اس کو لے جاؤ، بعد میں مل لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شہزادوں کو لے کر آئے اور جب انہوں نے یہ الفاظ کہے تو آپ نے ان کو پیچھے ہٹانا چاہا۔ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے نہیں علی انہیں روکو نا، شہزادے جو کہہ رہے ہیں ان کو کہنے دو۔ عرض کی شہزادے اگر یہ منبر تمہارے نانا کا ہے نا تو میں بھی تمہارے نانا کا ہوں۔ اچھا آپ بھی میرے نانا کے ہو، بات میری سمجھ میں آ گئی، اب آپ منبر پر جلوہ افروز ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی، بات سمجھ میں نہ آئے تو مسئلہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ فرمایا میری بات سمجھ میں آ گئی، آپ بھی میرے نانا کے ہو تو آپ میرے نانا کے منبر پر بیٹھ سکتے ہو۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق اعظم بیٹھے منبر پر، حضرت حسین پاک جو شہزادے وہ تشریف لائے اور فرمایا عمر اترو میرے نانا کے منبر سے۔ حضرت عمر فاروق اعظم جلال والے جلیل القدر صحابی غصہ نہیں کیا، وہ غصہ کیسے کر سکتے ہیں بھائی، وہ غصہ کرتے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، ان کی محبت تو اتنی ہے، ایک مرتبہ اپنے گھر کے اندر اپنے جو ہے دفتر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹے کو کہا کہ بیٹا میں یہ سفیر آیا اس کے ساتھ گفتگو کرنے لگا ہوں، باہر کھڑے ہو جاؤ، کوئی آئے تو اسے اندر نہیں آنے دینا، اگر شہزادے حسنین آئیں تو انہیں روکنا نہیں، کوئی اور آئے تو اندر نہیں آنے دینا، میں گفتگو کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر پہرے پر کھڑے ہیں، حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت امام حسن مختلف روایات میں دونوں کا آتا ہے، وہ تشریف لے آئے اور پوچھا عبداللہ بن عمر امیر المومنین کہاں ہیں؟ عمر فاروق اعظم، فرمایا کہ وہ اندر ہیں، عرض کی اندر ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں، آپ چلے جائیں۔ آپ نے فرمایا جب ان کا بیٹا باہر کھڑا ہے تو میں کیوں جاؤں، آپ بھی تو جا سکتے تھے، آپ نہیں گئے تو میں کیوں جاؤں، واپس چلے گئے ناراض ہوئے بغیر۔ ہمارے دروازے پر کوئی دستک دے آگے سے جواب نہ ملے غصے میں دروازہ پیٹتے، اندر سے نکل نہیں رہا، کیوں نہیں نکل رہا، جیسے ہمارا کوئی ملازم ہو نا ایسے ہم جو ہے وہ دروازے پر آتے۔ اگر بھائی اسلام میں یہ ہے 3 مرتبہ دستک ہو، بغیر ناراض ہوئے گھر کو واپس چلے جائیں، ناراض نہیں ہونا۔ ہو سکتا ہے وہ بندہ سویا ہوا ہو سکتا ہے وہ بندہ اس حالت میں نہ ہو کہ وہ باہر آ کر آپ کی بات سن سکتا ہو، یہ کئیوں کے ساتھ معاملات پیش آتے ہیں، بعد میں وہ علامہ بھی دیتے ہیں، لو جی تہاڈا دروازہ بڑا کھڑکایا تسی اندروں ہی نہیں نکلے، نواب بن گئے ہو گئے، میں آیا سی گرمی دے وچ۔
تو اس طرح نہیں، بغیر ناراض ہوئے چلے جانا چاہیے، بعد میں آپ ملاقات کر لیں۔ اچھا تو کیا ہوا، جب امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ باہر تشریف لائے، پوچھا عبداللہ کوئی آیا؟ عرض کی کہ حضور حضرت امام حسین پاک آئے، تشریف لائے تھے۔ کہا او اللہ کے بندے، تیری ماں تجھے روئے، تو نے اندر کیوں نہیں آنے دیا، اندر کیوں نہیں بھیجا؟ بڑے پریشان ہو گئے کہ امام حسن حسین آئے اور وہ ملے بغیر چلے گئے۔ ابا جی میں نے انہیں کہا تھا کہ اندر چلے جائیں، لیکن وہ کہنے لگے جب آپ کھڑے ہیں تو میں اندر کیوں جاؤں؟ وہ چلے گئے، اسی وقت دوڑتے ہوئے گئے اور جا کر امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے بیٹھ کر ہاتھ باندھ لیے، شہزادے آپ تشریف لائے تھے تو اندر کیوں نہیں آئے؟ یہ محبت ذرا دیکھیں ان کی آپس کے اندر، اہل بیت سے محبت کہ آپ اندر آ جاتے۔ آپ نے فرمایا نہیں، آپ کے بیٹے کھڑے تھے تو میں کوئی نہیں، بعد میں مل لیتا، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں شہزادے، اپنا امامہ اتار دیا، یہ میرے بال آقا کی غلامی میں، آپ کے نانا جان کی غلامی میں سفید ہوئے، مجھے تو اتنا بھی نہیں پتا تھا۔ میرا باپ، میں اونٹوں کو چرایا کرتا تھا تو میرا باپ کہتا اونٹ سیدھے کرو، میں اگلے اونٹ کو سیدھا کرتا، پچھلا ٹیڑھا ہو جاتا، پچھلے کو سیدھا کرتا، مجھے میرا باپ مارتا، مجھ سے تو اونٹوں کی قطار سیدھی نہیں ہوتی تھی۔ یہ تو آپ کے نانے کا فیض ہے کہ اس وقت جو ہے عمر سے ساری دنیا لرزتی، جو عزت ملی ہے آپ کے نانے سے ملی ہے، تو آپ کے لیے تو کوئی روک ٹوک نہیں، راضی کیا ان کو، حالانکہ وہ ناراض ہی نہیں تھا۔ تو فرمایا عمر میرے نانے کے ممبر سے اترو۔ عمر فاروق اعظم ممبر سے نیچے آئے، فرمایا اپنے نانے کے ممبر پر بیٹھ۔ شہزادے نے کیا فرمایا؟ اپنے نانے کے ممبر پر بیٹھ۔ عرض کی شہزادے میرے نانے کا ممبر ہی کوئی نہیں۔ فرمایا اچھا کوئی نہیں تیرے نانے کا ممبر؟ نہیں۔ عرض کیا شہزادے میرے نانے کا ممبر کوئی نہیں ہے۔ فرمایا اچھا چل پھر میرے نانے دے ممبر پہ ہی بیٹھ جا، پھر میرے نانے کے ممبر پر بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد ایک تاریخی جملہ حضرت عمر فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سن لو، عمر اپنی مرضی پہ ممبر پر نہیں بیٹھا تھا، مجھے ابو بکر نے بٹھایا تھا، کسی کی جرت نہیں تھی، مجھے ابو بکر نے بٹھایا، اب حسین نے اتارا ہے، حسین نے بٹھایا ہے، کسی میں جرت ہے تو عمر کو ممبر سے نیچے اتار کر دکھا۔ اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ ایک بڑا عظیم واقعہ، آپ کی کرامت، وہ بھی عرض کرتا چلوں۔ کتنا ٹائم ہو گیا؟ 45 52 چلے 2 منٹ کے اندر مختصر کرتا ہوں، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، دل نہیں کرتا چھوڑنے کو۔ دریائے نیل کا نام سنا ہے آپ نے؟ دریائے نیل کے اندر اس وقت مصر کے اندر اسلامی حکومت، گورنر بھی اپنا آ گیا، سارا نظام چل رہا تھا، لیکن دریائے نیل خشک ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی ہمارے تو یہ رسم و رواج ہے کہ دریائے نیل کے اندر ایک کنواری لڑکی کو مار کے اس میں ڈالا جاتا ہے، پھر یہ دریا چلتا ہے، یہ رسم ادا کر، یہ رسمیں، یہ توہمات ہمارے اندر بھی بہت پائے جاتے ہیں، طرح طرح کی رسمیں ہم کرتے ہیں، لیکن وہ رسم دیکھیں کیسی کبھی رسم ہے کہ جوان لڑکی کنواری کو اس میں ڈالا جاتا۔ تو گورنر نے کہا کہ یہ ہمارے اسلام میں تو ایسی بات نہیں، اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتا اسلام، لیکن لوگ اصرار کر رہے ہیں کہ یہ اس وقت چلے گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں گورنر نے خط لکھا کہ حضور یہ معاملہ ہے، یہ لوگوں کی یہاں پہ رسم ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق اعظم نے 2 خط لکھے، ایک گورنر کے نام، ایک دریائے نیل کے نام۔ گورنر کو کہا کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، سارے یہودی نصرانی جو بھی ہے سب کو لے کر دریائے نیل پر چلے جاؤ، دریائے نیل پر ہجوم اکٹھا کرو اور میرا یہ خط ان لوگوں کی موجودگی میں دریائے نیل کے اندر ڈال دو، اور چاہو تو اس خط کو پڑھ بھی سکتے ہو۔ اس پر پڑھا تو وہ لکھا ہوا تھا، جب وہ خط لکھا گیا تھا کہ اے دریائے نیل، اگر تو یہ کنواری لڑکی والا جو معاملہ ہے یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے اور یہ رسم ادا کرنے کے بعد چلے گا تو ہمیں تیری ضرورت نہیں، تو نہ چل، 100 دفعہ نہ چل، اور اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا
ہے تو اللہ کا بندہ عمر تمہیں حکم دیتا ہے کہ چل پڑ. اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو اللہ کا بندہ عمر تمہیں حکم دیتا ہے چل. جب دریائے نیل کے اندر وہ خط رکھ کر باہر آیا ہی تھا بندہ, دریائے نیل جوش سے پانی اس میں چل پڑا, آج تک دریائے نیل خشک نہیں ہوا. تو یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات. رات عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ محفل ہوگی, ہر جمعۃ المبارک کو ہوتی ہے, کئی خوش نصیب اس میں شریک بھی ہوتے ہیں. پچھلا جمعۃ المبارک حضرت عثمان غنی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موضوع